बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि कुछ अरसा पहले हमने कुरान पाक पढ़ाने के रहनुमा उसूल पर एक कोर्स शुरू कराया था, तो उसके कुछ सबक हो गए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी कोर्स का एक नया सबक है। इस सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नूरानी क़ायदा को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बतलाएंगे कि बच्चों को मुफ़रदात कैसे पढ़ाना है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलते जाएंगे मुरक्कबात पढ़ाने का तरीका और इसी तरह हुरूफ़ मुक़त्ताआत पढ़ाने का तरीका। जो जो तख्ती होगी हर तख्ती के ऊपर हम कुछ कवायद व ज़वाबित आपको बतलाएंगे। उनकी बुनियाद पर अगर आप बच्चे को नूरानी क़ायदा पढ़ाते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाते वक़्त आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद नूरानी क़ायदा की मेहनत की बुनियाद पर आपको कुरान पाक का सबक भी सुनाएगा, मंज़िल भी सुनाएगा और अच्छे और आसान अंदाज में सुनाने की कोशिश भी करेगा, सुनाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप इससे कुछ सीखते रहें। और पढ़ते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात पढ़ाने का तरीका। ठीक है, देखें मैंने 10 ज़ाब्ते लिखे हुए हैं। इन 10 ज़ाब्तों की बुनियाद पर आपने बच्चों को हुरूफ़ मुफ़रदात पढ़ाना है। ठीक है, तो तिल्का अशरतुन कामिला, इस वजह से 10 ज़ाब्ते मैंने बयान किए हैं। नंबर 1, हुरूफ़ मुफ़रदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे ते से वगैरह इस तरह स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं इस तरह आपने नहीं पढ़ाना, बल्कि इस तरह पढ़ाना है बा ता सा जीम, इस तरह पढ़ाना है। बे ते से वगैरह इस तरह हरूफ नहीं पढ़ाने, बिल्कुल इससे परहेज करना है, इज्तिनाब करना है। ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बच्चों को आप ये भी बताएं कि टोटल अरबी ज़ुबान के जो हरूफ हैं, जो हरूफ तहज्जी हैं, वो 29 हैं। ठीक है, इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, हर हालत के अंदर मोटे पढ़े जाते हैं 7 हरूफ। वो ये हैं ख, सौद, वाद, ता, ज़ा, आइन, क़ाफ। ये 7 हरूफ जिनका मजमुआ खुस्स ज़ौतिन क़िज़ ये मजमुआ है। तो बच्चों को आपने ये भी बतलाना है कि ये 7 हरूफ हमेशा हर हाल के अंदर ये क्या पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे, पुर पढ़े जाएंगे। देखें, अगर बच्चे की बुनियाद आप कायदा ही से बना देते हैं, उनको कायदा ही ऐसा पढ़ाते हैं, तो आगे कुरान मजीद के अंदर हरूफ के तलफ़्फ़ुज़ के दुरुस्तगी के अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है। नंबर 3, तीसरा ज़ाब्ता आपने बच्चों को यह भी बताना है कि होंठों से सिर्फ 4 हर्फ अदा होते हैं। बा, ठीक है, फा, मीम, वाऊ। ठीक है, ये 4 हरूफ किससे अदा होते हैं? होंठों से अदा होते हैं। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। बाकी जितने भी हरूफ हैं उनमें से किसी हर्फ पर भी होंठ ना हिलने दें। ठीक है, यही 4 हर्फ हैं जो होंठों से अदा होते हैं। इनके वक़्त होंठों को हरकत भी देनी चाहिए, होंठों को हिलाना भी चाहिए। इनके अलावा किसी हर्फ को अदा करते वक़्त आपके होंठों को बिल्कुल भी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4, चौथे नंबर पर तो सबसे पहले बच्चे को तवुज़ तो आप जानते ही हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ये पढ़ें। उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ें। फिर जब ये तवुज़ और तस्मिया पढ़ा लें, फिर क्या करना है? फिर सीधे हाथ की उंगली एक एक हर्फ पर रखकर हर हर्फ का नाम कहलवाइए, यानी हर हर्फ के ऊपर बच्चे की उंगली रखवाइए और फिर उस हर्फ का नाम याद करवाइए, उस हर्फ को पढ़ाइए। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां पर लिख दूं, ये अलिफ, बा, ता, सा, जीम। ठीक है, ये हरूफ है, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? बच्चे के हाथ की उंगली रखवानी है एक एक हर्फ पर और फिर इन हरूफ के नाम कहलवाने हैं। अलिफ, अलिफ, अलिफ। ठीक है, बा, बा,
با تا 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 ثا 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 جیم جیم جیم، اس طرح، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے خود پڑھیں پھر بچہ کہے گا، اور بچے کی ہاتھ کی انگلی اس حرف سے نہیں ہٹنی چاہیے جو حرف آپ کہلوا رہے ہیں یا جو حرف بچہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ نمبر 4۔ نمبر 5، حروف کی پہچان کروائیے، یعنی ہر حرف کی پہچان کروائیے۔ پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا۔ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جس حرف کو پڑھیں بچے کی آنکھوں کی نظر بھی وہی ہونی چاہیے اور بچے کے ہاتھ کی انگلی بھی وہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، حروف کی پہچان کروائیے وہ اس طرح کہ پڑھاتے وقت بچے کو بتائیے کہ الف خالی ہے، الف خالی، ٹھیک ہے؟ با کے نیچے ایک نقطہ، اس طرح یوں بھی بچوں کو حروف کی پہچان کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بالترتیب آگے سمجھاتے جائیں۔ الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا اس کے اوپر 3 نقطے، جیم اس کے اندر 1 نقطہ، اس طرح ترتیب کے ساتھ آگے چلتے جائیں اور بچوں کو سمجھاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب مفردات بچوں کو اچھی طرح یاد ہو گئے، اب مرکبات کے اندر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی مفردات کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی محنت آپ نے مفردات کے اندر کروائی، ایک ایک تختی پر آپ کو محنت جب کرواتے جائیں گے، آگے کی جو تختی آئے گی آپ اس پر محنت آپ کی محنت آپ کو کم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بچے کو ابتدا کے اندر اگر پوری توجہ دیتے ہیں، تختی نمبر 1 حروف مفردات، یہاں پر اچھی طرح بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، بچے پر محنت کراتے ہیں، تو مرکبات کے اندر آپ کو اتنا زیادہ محنت کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بچے کو جب مفردات کا پتہ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ الف یہ ہوتا ہے، با یہ ہوتا ہے، تا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے مرکبات کے اندر جو قواعد و ضوابط ہم بتلائیں گے ان کی بنیاد پر اگر مرکبات پڑھائیں گے تو آپ کو محنت بہت کم کرنی پڑے گی اس ترتیب کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس سبق کو بھی آخر تک دیکھیے گا اور یہ کورس ہمارا جو شروع ہے اس کو دوستوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ سب کے سب اساتذہ کرام تک یہ ہمارا کورس جلد سے جلد پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6، سبق کو اتنی بار پڑھائیے کہ اس کے تمام حروف بچے کی زبان پر جاری ہو جائیں، یعنی ہر حرف بچے کی زبان پر جاری ہو جائے اور بچے کی آنکھیں بھی ان حروف کی شکلوں سے واقف ہو جائیں۔ اتنے نہیں ہے کہ بچے کی زبان پر جاری ہو جائے بلکہ بچے کی آنکھیں بھی اس حرف سے واقف ہو جائیں۔ اگر بچہ رٹ لے گا تو اس کی زبان پر تو الفاظ جاری ہو جائیں گے، لیکن ان کو جب حروف کی شکل ہی ذہن کے اندر نہیں ہوگی تو آگے آپ کو مرکبات پڑھانے کے اندر کافی مشکل ہوگی۔ اس وجہ سے بچے کو اس وقت تک مرکبات کی تختی ہی نہ شروع کرائی جائے جب تک کہ حروف مفردات بچے کی زبان پر اچھی طرح جاری نہ ہو جائیں اور بچے کی آنکھوں میں ان کی شکلیں بھی خوب واقف نہ ہو جائیں، اس وقت تک مرکبات کی تختی کو آپ نے شروع ہی نہیں کرانا، بلکہ بچے کی زبان پر حروف کی پوری ادائیگی کے ساتھ زبان پر یہ الفاظ حروف جاری ہو جائیں اور ان کی بچوں کی آنکھیں بھی ان حروف کی شکلوں سے واقف ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ترکیب تو پھر آگے آپ نے حروف مرکبات کو پڑھانا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی حرف پڑھائیں تو اس کی انگلی ابھی جو میں نے بتلایا، ٹھیک ہے، اس کی انگلی اس حرف پر رکھوائیں، اس طرح یہ حروف اس کے ذہن کے اندر منقش ہو جائیں گے۔ ہر حرف کے اوپر اس کی انگلی ہوگی تو اس کی نظر بھی وہی ہوگی، تو جو حرف پڑھے گا اس کے ذہن کے اندر اس کی شکل و صورت منقش ہو جائے گی۔ جب شکل و صورت منقش ہو جائے گی اب مرکبات کے اندر وہ آپ کو بچہ تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 7، قرآن پاک پڑھاتے وقت معروف پڑھانا چاہیے، تو یہیں پر قاعدے ہی پر حروف مفردات ہی سے آپ ان کو معروف پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجہول نہ پڑھائیں، جس طرح ابھی میں نے سمجھایا بے، تے، سے وغیرہ اس طرح کے الفاظ، یا آگے جب ہم چلیں گے نا تو اس وقت میں آپ کو معروف اور مجہول کا فرق بھی بتلاؤں گا جب ہم آگے کچھ تختیاں پڑھ لیں گے، جب ہماری مشق شروع ہوگی تو اس وقت انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں پہلے ہی ایک سبق اس پر بنا چکا ہوں معروف مجہول پر، وہ سبق دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ معروف پڑھائیں اور جن حروف کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں فرق لازمی کروائیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر تا اور طا، یہ 2 حرف ہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ تا
तो ٹھیک ہے، ان کے مخارج بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے، اس وقت بخوبی آپ ان سے واقف ہو جائیں گے، لیکن یہ فرق ابھی سے آپ نے بچے کو حروف مفردات ہی کے اندر یہ فرق کروانا ہے، تو بچہ آگے جا کر اس کے حروف بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ثا، سین، صاد، ٹھیک ہے، ان کے درمیان فرق کروائیں۔ اسی طرح زا، و، اس کے اندر بھی فرق کروائیں۔ ہا، ہا، ان دو کے اندر بھی فرق کروائیں۔ کاف، قاف، ان کے اندر بھی فرق کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فرق کروائیں گے تو آگے جا کر بچہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اس کے قرآن پاک پڑھتے وقت اس کے حروف بالکل ٹھیک ہوں۔ نمبر 8، دی گئی ہدایات کے مطابق سبق پڑھائیں، امتحان کی ترکیب بنائیں اور بچے سے اس طرح سنیں، یعنی پہلے اوپر سے نیچے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سنیں الف با تا ثا وغیرہ، ٹھیک ہے، پھر نیچے سے اوپر، یعنی یا حمزہ، وو، ہا، نون، میم، لام، کاف، قاف، اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف چلیں، اس طرح ترتیب بنائیں۔ پھر مثال کے طور پر یہ الف با تا ثا اس طرح لکھی ہوئی ہیں، پہلے اس طرح پڑھائیں، ٹھیک ہے، بچے کو پھر یہاں سے شروع کرائیں نیچے سے، اس کے بعد پھر یوں شروع کرائیں، یوں، ٹھیک ہے، پھر یوں شروع کریں ایک ایک لائن کر کے، اس طرح بچے کے حروف، بچے کے ذہن کے اندر یہ حروف کی شکلیں منقش ہو جائیں گی، تو حروف مرکبات پڑھانے کے اندر آپ کو محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، اگر اس کے باوجود بھی بچے میں کوئی کمزوری دیکھیں تو اسے لازمی دور فرمائیں، جب تک بچے کے اندر وہ کمزوری دور نہ کی جائے اس وقت تک اس کو مرکبات کی تختی بھی شروع نہ کرائی جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ بچے کے اندر کوئی بھی حروف مفردات کے اندر کمزوری دیکھیں تو اس کو دور کرنے کی ضرور کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، جب بچہ حروف مفردات کی تختی سے خوب واقف ہو جائے اس کے بعد اگلی تختی مرکبات شروع کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز مرکبات پڑھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتلائیں گے اور اس کے اندر جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی بتلائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب یہ تمام تختیوں کی ہم قواعد و ضوابط بتلا دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عملاً ہم نورانی قاعدہ بھی پڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا حروف مفردات کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اگر آپ بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی کلاس بہترین بن جائے گی اور آپ کے بچے قرآن پاک خود بخود آپ کو سنانے پر سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔